محترم ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہمارے انتہائی اہم ترین سیگمنٹ جو کہ ہم علماء کرام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ایسا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند ہے۔ یقیناً ہر شے کو اجالا اور روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجالوں سے ملی ہے، یقیناً یہی بات ہے۔ لیکن آج جو ہم خاص طور پر بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دلچسپ جو پہلو ہیں، جو ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا خوش طبعی کا، مزاح کا، ان پہلوؤں پر آج خاص طور پر بات ہوگی۔ اور عمومی طور پر کم ہوتی ہے اس پر گفتگو، مگر آج ہم نے IDS نے یہ اہتمام کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مزاج سے باہر ہی نہیں آتے۔ تھوڑا سا منصب کیا مل جائے، تھوڑا سا ڈیزگنیشن اونچا کیا ہو جائے، تھوڑا سا مال کیا آ جائے، اس کے بعد تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں کسی کو۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھی سٹیج ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم نے اپنے اخلاق کو کس طرح رکھنا ہے، ہمیں اپنے انداز کو، لب و لہجے کو، گفتار کو، کردار کو کس انداز سے رکھنا ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کائنات کے سردار ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، شہنشاہ دو عالم ہیں، فخر بنی آدم ہیں، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو آج ہم ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، علماء کرام سے باتیں پوچھیں گے، سوالات کریں گے، تو انشاءاللہ بہت کچھ آج ہمیں سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہماری اس بزم کی، ہماری اس نشریات کی آن بان اور شان ہے۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ساتھ جو ہمارے دو مہمان شناخواں ہیں، مہمان پتہ نہیں احسن بھائی کے لیے مہمان کا لفظ مناسب ہے کہ نہیں، مہمان میزبان دونوں ہیں، حافظ محمد احسن قادری، اور آپ کے ساتھ ہمارے پیارے مہمان شناخواں محمد عبداللہ خلیل قادری۔ خاص طور پر علماء کرام کی گفتگو سننے کے لیے آپ احباب یہاں تشریف فرمائیں کہ بھئی ہم بھی الحمدللہ پیاسے ہیں، علم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، موضوع سے متعلق اگر کچھ جملے میں ابتداً عرض کروں، ہمارا موضوع سخن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، وہ عظیم الشان ذات جو سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے، جو سب سے اجمل بھی ہے اور سب سے افضل بھی ہے، جو سب سے ارفع بھی ہے اور سب سے اکمل بھی ہے۔ ناظرین کرام، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہر مسلمان پر واضح ہے۔ قرآن کریم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، اعمال اور سیرت طیبہ کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام انسانوں کے لیے عملی نمونہ ہے، جسے قرآن اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں کہ قرآن پیدائش سے وفات تک زندگی گزارنے کے احکامات کا مجموعہ ہے، تو سیرت نبوی اس مجموعے کی عملی تعبیر اور تصویر کا نام ہے۔ اسلامی عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرتی مسائل، انفرادی معاملات، اجتماعی مسائل، بین الاقوامی تعلقات، روابط عامہ، امن کے تقاضے، جنگی قوانین وغیرہ وغیرہ، یہ سب سیرت طیبہ کے موضوعات ہیں، اور سیرت طیبہ میں ان تمام موضوعات کا حل موجود ہے۔ اسی وسعت کی وجہ سے سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے انسان اپنے سامنے انسانیت کاملہ کی ایسی اعلیٰ مثال دیکھتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامل و مکمل نظر آتی ہے۔ یوں مہد سے لحد تک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سامنے آتا ہے۔ محترم سامعین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو بس کئی بار سیرت طیبہ پڑھنے یا سننے کی یقیناً سعادت بھی نصیب ہوئی ہوگی۔
آج کے پروگرام کا موضوع بھی سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، مگر آج ہم سیرت کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے کہ جس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری پیاری اور دل لبھانے والی کچھ الگ ہی اداؤں کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دلچسپ پہلو کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے معزز علماء کرام سے سنیں گے۔ آئیے بڑھتے علماء کرام کی طرف۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا، اور اسلام میں خوش طبعی کرنے، مسکراہٹیں بکھیرنے کا جواز تو موجود ہے، بلکہ مسکرانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، لیکن اس ضمن میں کسی کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، دل آزاری کرنا، یہ تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں چاہوں گا حضرت لمیٹیشنز پر آج کلام ہو جائے کہ کون سا معاملہ، کون سا انداز مزاح میں آئے گا جو دین کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور کون سا انداز وہ کسی کے مذاق اڑانے میں یا دل آزاری میں آئے گا، اس پر کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اور آپ کی مبارک زندگی سے ملنے والے اصول، یہ انسانیت کے لیے رہنما ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جو خالق انس و جن ہے، خود اس نے آپ کی ذات مابرکات کا تعارف یوں کرایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی رہنما اصول ہیں۔ حافظ صاحب، اسوہ جو ہے وہ رہنما کو کہتے ہیں، اور اسوہ اس کو بھی کہتے ہیں جو شکستہ دل کے لیے تسکین کا باعث بنے۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے اس کا معنی ایک اسوتن بھی کہا گیا اور اسوتن بھی کہا گیا، یعنی مقتدا بھی ہے اور او یتعزا بہ، کہ ٹوٹا ہوا دل جس سے تسلی پالے، سبحان اللہ، اور شکستہ دل جس سے تسلی پالے۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان دونوں پہلو پر محیط ہے، یعنی آپ کی زندگی مبارکہ ایک انسانیت کے لیے رہنما اصول کامل مہیا کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر شکستہ شخص اپنی پستی کو دیکھتے ہوئے جس کی بارگاہ کے اندر تسلی اور ترقی پاتا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ۔ کیا بات ہے، واہ۔ اس کو سمجھنے کے بعد اگر ہم تھوڑا سے آگے چلیں تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ایک جیسی کیفیت میں رہنا انسان اس سے اکتا جاتا ہے، جیسے بھی آپ یہ انٹرو میں بھی آپ نے کہا، ایک جیسی کیفیت میں رہنے سے انسان اکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسان پر مختلف اوقات میں مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، کبھی جمال ہے تو کبھی جلال ہے، تو کبھی غضب ہے تو کبھی رضا ہے۔ یہ انسان کی کیفیات گویا کہ مختلف ہوتی رہتی، اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا کمال یہ ہے کہ وہ ان تمام کیفیات پر محیط ہے، واہ واہ واہ، چاہے جلال ہو یا جمال ہو، اور غضب ہو یا رضا ہو، اس میں حد سے تجاوز کہیں نہیں ہے۔ غضب کس درجے کا ہونا چاہیے، رضا کس درجے کی ہونی چاہیے، محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، جلال کس درجے کا ہونا چاہیے، اس کا جو بیلنس ہے اور متوازن جو جذبہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی مبارکہ بیان کرتی ہے۔ اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے حدیث نمبر 3646، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنت اکتب كل شيء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم سے جو چیز سنتا تھا اس کو میں لکھ دیتا تھا، اريد حفظہ، اور یہ ارادہ کرتا تھا کہ میں اس کو یاد کر لوں۔ فنحتنی قریش، اہلیان قریش نے مجھے روکا، وقالو، اور انہوں نے مجھ سے کہا یہ کیا تو حضور علیہ السلام سے جو چیز سنتا ہے اس کو تو لکھ لیتا ہے؟ کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، حضور کبھی غضب میں کلام کرتے ہیں اور کبھی رضا یعنی خوشی میں کلام کرتے ہیں، تو پوچھ لیا کر کہ غضب کے اندر انسان اس بات سے ہٹ کر وہ سمجھنا یہ چاہتے تھے
غضب میں انسان انتہائی تیش میں ہو جاتا ہے اور ہر حدود کو پار کر جاتا ہے، اور رضا اور محبت کے اندر انتہائی نرم ہو جاتا ہے کہ وہ بیجا چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ لیا کر کہ حضور غضب میں بھی ہوتے ہیں، رضا میں بھی ہوتے ہیں، اس کیفیت سے ہٹ کر تو پوچھ لیا کر کہ کون سی بات لکھیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں رک گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں میں لکھتا تھا اس کتابت سے میں رک گیا، فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات میں نے قریش کا سوال جو تھا وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا تھا، تو قریش نے مجھے روکا اور مجھے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ کبھی غضب میں ہوتے ہیں کبھی رضا میں ہوتے ہیں، اور تو جو ہے وہ ساری چیزیں لکھ لیتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت اور اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، حضور کے مبارک ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں، صرف حدیث کے بیان کے حوالے سے صرف میں اشارہ پیش کر رہا ہوں، میرے ہاتھ پر توجہ نہ کی جائے بلکہ حضور کے اشارے کی طرف توجہ کی جائے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا، حضور نے اپنی انگشت مبارک کو اٹھا کر اپنے منہ مبارک دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا، وقال اکتب، لکھ لے، ہر وہ بات لکھ لے، فوالذی نفسی بیدہ، اس لیے کہ اس منہ سے اور اس مبارک دہن سے اور اس مبارک زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق نکلتا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان تو اب آپ دیکھیے یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا حافظ صاحب کہ انسان ایک ہی کیفیت میں رہے تو وہ اکتا جائے گا۔ پہلی بات تو ایک ہی کیفیت میں رہنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے جیسا آپ نے کہا کہ اپنے منصب کے اعتبار سے وہ اسٹل اسی بنا ہوا ہے تو ایک ہی کیفیت پر تو اکتا جائے گا، کبھی وہ غضب میں ہوگا، کبھی وہ رضا میں ہوگا، کبھی وہ محبت میں ہوگا، کبھی جمال میں، کبھی جلال میں۔ تو حضور سید عالم کی زندگی مبارکہ اس بیلنس کو بیان کرتی ہے۔ آخری بات جو آپ کے سوال ہی سے متعلق ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے اندر حضور سید عالم نے مزاح فرمایا ہے، لیکن اس میں حضور نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا سامان نہ تو مذاق میں اٹھائے اور نہ سنجیدگی میں اٹھائے، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس قسم کا کوئی مذاق نہ کرے کہ جس میں جھوٹ شامل ہو۔ حضور نے فرمایا میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جو محل وقوع ہے، جو اس چیز ہے، اسی کو میں بیان کرتا ہوں۔ جس حدیث پاک کے اندر ایک جملہ سی ورز کرتا ہوں جو سچ پر مبنی ہے۔ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سواری کے لیے اونٹ مانگا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے۔ سرکار نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اللہ، تو وہ اپنے ذہن سے سمجھا کہ اتنا چھوٹا سے بچہ لے کر میں کیا کروں گا، میں نے تو سواری کرنی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ تو ہوتا ہی ہے، کیا بات ہے، یعنی اونٹنی کا واہ، بچہ واہ، تو ہوتا واہ، ہے۔ واہ، تو یہ ہے وہ مزاح جس میں واہ، دیکھیں مزاح یعنی مزاح بھی آ گیا طبیعت کے اندر اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ سبحان تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ابتدائی طور پر قبلہ شاہ صاحب نے کیسی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ پورا موضوع کو کھول کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ نثار علی اجاگر صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت میں چاہوں گا کہ اسی متعلق اس موضوع سے متعلق ابتدائی طور پر کیا آپ کلام فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی جو زندگی ہے بہترین نمونہ ہے۔ جب قرآن کہہ دے کہ بہترین نمونہ ہے تو بیسٹ پیٹرن کیسا ہوگا، وہ طاقت، وہ زندگی کی صبح و شام کیسی ہوگی کہ چاندنی چاندنی گلستاں گلستاں اس قدم کے نشاں، اس قدم کے نشان، روشنی روشنی کہکشاں کہکشاں اس قدم کے نشاں۔ اللہ اکبر، ایسی مبارک زندگی ہے کہ پوری تاریخ انسانی کے اندر ایسی زندگی نہیں ملتی، ایسا نمونہ ہمیں نہیں ملا کرتا۔ اب مزاح نبوی کیا ہے، اس میں غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم گفتگو تو کرتے ہیں نا، اب گفتگو میں کیا ہوتا ہے، اکثر ہم دیکھا ہوگا جب خاص گیدرنگ ہوتی ہے، 4-5 دوست مل جاتے ہیں، کسی ایک کی فلم چلا رہے ہوتے ہیں، کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ذلت کیا ہے، دل آزاری کیا ہے۔ اب وہ بیچارہ کوئی موٹا بہت زیادہ ہے تو اس کا ایسا ریکارڈ لگتا ہے، بار بار اس کو ایسا کہتے ہیں، وہ بیچارہ کھسیانی ہو کر ہنس تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل پر پتہ ہوتا ہے جو چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، جو خنجر چل رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل پرینک کیسے چل رہے ہیں، جناب پوری اس کی اندازہ کریں کہ اس کو پورا سر سے پاؤں تک ذلیل کر دیا ہے، آخر میں تو کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھیں مذاق ہو رہا تھا، میں تو صرف جوک کر رہا تھا، پھر اوپر سے کہتے ہیں ہاتھ بھی ہلا دیں۔ ہاں ہاتھ بھی ہلا دے، تو اب وہ بیچارہ ہاتھ کیا ہلائے گا، اس کا دل چاہے تو ہاتھ منہ پہ ہی مار دے۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں سچائی کیا ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں،
ایک غزوے کا موقع ہے اور خیمہ چھوٹا سا ہے. وہ خیمے سے قریب آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ. اب چونکہ خیمہ چھوٹا سا تھا, اب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں پورا کا پورا اندر آ جاؤں؟ اب یعنی اندازہ کریں خیمہ بظاہر لگتا ہے کہ چھوٹا ہے, تو یہ بھی ایک دیکھ خوش طبعی ہے, یہ بھی ایک مزاح ہے. اسی طرح ایک عورت حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی. میرے آقا نے فرمایا تمہارے وہی شوہر ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ کہتی نہیں نہیں, میری شوہر کی آنکھ میں سفید نہیں ہے. آقا فرمایا تمہاری شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ کہتی ہے خدا کی قسم میری شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے. اب سفیدی تو لگتا ہے ایک مرض بھی ہے, تو فرماتے ہیں وہ کون سی آنکھ ہے جس کے اندر سفیدی کا حصہ نہ ہو؟ اب دیکھیں آج بھی بات کی ہے تو آپ مسکرائے ہیں, 1450 سال ہو گئے پھر بھی آج مسکراہٹیں باقی ہیں. تو ایسا مزاح ہو جس میں سچائی ہو, جس میں طنز نہ ہو, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ تمسخر اڑانا نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ بازوں کا تمسخر نہ اڑائیں. اب تمسخر اڑانا یہ تو حرام ہو گیا, کسی کو بالکل ذلیل کر دینا, اس کا مذاق اڑانا, ٹھٹا کر لینا, یہ بالکل حرام ہے. تو آپ خوش طبعی کرنا اور ہے, طبیعت کے اندر نشاط کیف و انبساط کا ہونا اور ضروری ہے, مگر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے. جس طرح ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی, کہتی ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں مجھے مقام ملے گا, جنت جانا چاہتی ہوں. فرمایا لا تدخل الجنت عجوز, جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی. کہتی ہے یا رسول اللہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پھر آقا مسکرائے, فرمایا کہ بوڑھی ہو کر کوئی داخل نہیں ہوگا, جو بھی جنت میں داخل ہوگا جوان ہو کر داخل ہوگا. واہ 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 واہ. قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے, مضمون موجود ہے کہ ہم ان عورتوں کو دوبارہ تخلیق فرمائیں گے اور یہ کنواریاں ہو کر جنت میں داخل ہوں گی. تو دنیا میں جو عورتیں بوڑھی ہیں وہ کنواریاں ہو کر جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گی. تو ایسا مزاح ہو کہ طبیعت جو ہے نشاط سے بھر بھی جائے, کیف و سرور بھی پیدا ہو جائے. اور میرے آقا کریم کی عادت مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی بڑی خوبصورت عادت ہے, آپ جب مجلس میں ہوتے ہیں نا مسکراتے, تبسم فرماتے, اور جب تنہا ہوتے تو بہت زیادہ متفکر ہوتے, اللہ کا خوف ہوتا, آخرت کی بات. اب مجلس کے اندر بسا اوقات فجر کے بعد میرے آقا تشریف فرما ہوتے, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے, بلکہ خواب پوچھتے آج کس نے خواب میں کیا دیکھا, آج کس نے خواب میں کیا دیکھا, تاکہ جو روب نبوت ہے, دبدبائے نبوت ہے, جو آقا کا چاہنے والا امتی وہ حضور کے کہیں روب کی وجہ سے دور نہ رہ جائے, سوال نہ کر پائے. تو اس لیے وہ روب ان کے دل کے اندر جمال میں بدل جائے, کیفیت پیدا ہو جائے, عشق پیدا ہو جائے, اور اپنے آقا سے قریب ہو جائے غلام. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی فرمائی ہے تاکہ ان کے دل محظوظ ہوں اور اچھی باتیں ہوں, تاکہ وہ سوال بھی کر سکیں. ایسا نہ ہو اب خوف زیادہ ہو. آپ نے دیکھا ہو کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ہر وقت اتنی بھرم میں ہوتی ہیں جناب کوئی مرید سوال بھی نہیں کر سکتا, چاہے وہ صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو, شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو. تو ان کی طبیعت کے مطابق ایسا ہوتا ہے پوچھ بھی نہیں سکتے. حالانکہ بسا اوقات کچھ لوگ بالکل شریعت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے طبیعت کے اندر آپ کے اندر نشاط ہونا چاہیے, خوش طبعی کی عادت ہونی چاہیے, ہر وقت غصے کے اندر ہو, ہر وقت سنجیدہ, ہر وقت روبدار رہنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے, درمیان رہنا چاہیے. اور خود ہم چاہ رہے ہوتے کہ ہمارے سامنے ہر بندہ مسکراتے ہوا ہے نا, مگر ہم کسی کو مسکراہٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی بالکل ایسا. بالخصوص جو آپ نے کہا نا اس طرح کی ہستیاں جو ہوتی ہیں, مطلب میں چاہوں گا حضرت وہ کچھ تذکرہ ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو محبوب زوجہ ہیں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو خوش طبعی آپ فرماتے تھے, ان کی دل جوئی کے لیے مختلف آپ کے جو انداز تھے, اگر اس پر کچھ کلام ہو جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا تو وہ بڑا مشہور قول ہے جو آپ نے فرمایا کہ خلقہ قرآن. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. میں یہاں پڑھ دینا چاہتا ہوں وہ کس تناظر میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 11 کے قریب آیات جو سورۃ المومنون کی ہے یہ پڑھ کے فرمایا کہ خلقہ قرآن, جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی اور جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو بے ہدا باتیں اور بے حیائی کی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور جو اپنا باطن صاف کرتے ہیں. صاف کرنے والے ایک معنی یہ بھی ہے, اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی باطن کو صاف کرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے, سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون,
اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی شخص حدود کو تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں نا، تو خلق قرآن، اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری عملی زندگی اس حوالے سے. سیدہ عائشہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح کہ جس طرح کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے صحن میں کہا کہ آؤ، حضرت سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، اور کون جو ہے کہ وہ اس دیوار کو یا اس جانب جو ہے کہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو سیدہ عائشہ پاک ام المومنین کہتی ہیں کیونکہ میرا بدن ذرا ہلکا تھا تو میں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں چلی جاتی تھی. تو یعنی یہ ذکر کیا ایک حدیث پاک کے اندر. تو یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کے لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کب تم مجھ پر غضب کرتی ہو، یعنی کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس کا مجھے پتہ چل جاتا ہے. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ کیسے، آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، یعنی جو شوہر بیوی کے معاملات اس حوالے سے مزاح کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس وقت تم کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم، اور کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور محبت کا مظاہرہ کرتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ گویا کہ ذکر فرمایا. اس لیے حضور سید عالم جو ہے ام المومنین کو ایک تصغیر کے سگے حمیرہ کہہ کر گویا کہ پکارتے تھے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ حضرت انس بن مالک کے ماں جائے بھائی ہیں حضرت عمیر، جو ان کا ایک چھوٹا سے طوطا تھا اور بلبل تھی جس کو عربی کے اندر نغیر کہتے ہیں. تو وہ جو ہے کہ وہ مر گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمیر کے قریب سے گزرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا یا ابا عمیر ما فعل نغیر. تو یہ نغیر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے تو یہ عمیر یہاں پر تصغیر کے لیے، اور اہل عرب جو ہے وہ محبت کے اندر تصغیر کے صیغے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹو تم کیسے ہو، چھوٹے تم کیسے ہو، تو یہ لفظ چھوٹا کہنا لاڑ کے لیے ہوتا ہے. تو سرکار نے ان سے فرمایا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے عمیر تیری اس بلبل کے ساتھ کیا ہوا. تو اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نغیر کے ساتھ ذکر کیا. جس طرح علامہ صاحب نے بھی 2-3 حکایات ذکر فرمائی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا. اور سرکار نے مزاح کے حوالے سے اپنے صحابہ کی بھی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ شائستہ مزاح کرتے تھے. حضرت عوف بن مالک کا واقعہ پیش کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چمڑے کے اس گویا کہ خیمے کے اندر تشریف فرما تھے اور انہوں نے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے جواب دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا داخل ہو جا. تو انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پورا کے پورا داخل ہو جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اس قسم کی محبت کا مظاہرہ کرتے. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی جو ہیں وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے. اور غزوہ احد میں شہید ہونے والوں میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ یہ سب سے پہلے شہداء میں سے تھے. اور جس وقت قبریں کھلی ہیں تو ان کی قبر یہ تھی کہ ان کا ہاتھ اس زخم کے اوپر تھا. تو جب ہاتھ کئی سالوں کے بعد جب ہاتھ اٹھایا گیا تو خون جو ہے کہ وہ جاری ہوا. حضرت جابر جو ہے کہ اس حوالے سے بڑے پریشان بھی تھے. ایک دن کہیں غزوے سے لوٹتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ ڈال دیا. اب امام الانبیاء نے جابر بن عبداللہ کے جب کندھے پر ہاتھ رکھا تو جابر بن عبداللہ کہنے لگے جابر سنا تیری شادی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے شرما کر کہا جی حضور ہاں. فرما کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ تو کہا حضور میں نے تو اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی. تو فرما رہے تو جوان ہے تو جو ہے وہ اپنی ہم عمر سے شادی کرتا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بہنیں بڑی ہیں نا تو اگر میں اپنی ہم عمر لے آتا تو سب آپس میں لڑنا شروع کر دیتی تو وہ گھر کیسے چلتا. تو یہ سرکار ان کی دل جوئی کر رہے ہیں جو ان کے دلوں کے اوپر غم تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں اپنی اونٹنی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اونٹنی لے اور یہ کچھ پیسہ لے اور ایسا کریے یہ رقم جو ہے وہ پہلے گھر پر روانہ کر تاکہ تیری اہلیہ جو ہے تیرے لیے خوشبو، تیرے لیے بستر اور تیرے لیے اچھے لحاف کا انتظار کرے. تو جب جائے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ تیرے ساتھ وہ ملاقات کرے.
تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں تو بڑا یعنی خجل خجل سا ہو گیا کہ حضور سید عالم کا مقام و مرتبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ یہ شفقت و مہربانی و مزاح فرما رہے ہیں، اور یہ وہ مزاح ہے جو ان کے دل کے اس غم کو اتار رہا ہے۔ واہ واہ واہ، مزاح کی وہ نوعیت جو حقیقت و تربیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر کے اندر ساری چیزیں تیار تھی، رات کو میں نے اپنی بیوی کو سارے واقعات بتائیں، کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہوا تو مجھے میری بیوی نے کہا کہ دیکھو حضور نے تم پر اتنی مہربانی کی ہے تو تم اٹھو اور تم جا کر یہ اونٹنی جو ہے وہ حضور کو واپس کر کے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں حجرہ مبارکہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا، سرکار جب باہر تشریف لائے تو حضور تشریف لائے اور سرکار میری بیوی میرے ساتھ تھی، تو سرکار علیہ السلام نے میرے کپڑے پر لگے ہوئے مٹی کو صاف کیا، تو میں نے کہا کہ حضور یہ اونٹنی میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ میں نے تجھے ہبا کر دی ہے۔ اللہ، تو اس قسم کی کرم نوازی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ مزاح ہے جو یہاں پر ذکر کیا، جو طبیعت کی آسانی کے لیے اور راحت کے لیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ اجاگر صاحب، میں چاہوں گا کہ حضرت تھوڑا سا ایک اور زاویے سے بھی اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو گیدرنگز وغیرہ لگتی ہیں تو اس میں باقاعدہ اس بندے کی ایک الگ ویلیو ہوتی ہے کہ جو بہت مسخرہ پن کرتا ہو اور بہت ہنساتا ہو، تو اس پر آپ کیا کہیں گے حضرت کہ یہ جو رویے ہمارے، اور اس میں گیدرنگز میں کیا ہوتا ہے، یا تو دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یار غیبتیں تو نہیں کر رہے نا بھائی، یہاں جو 6 بندے بیٹھے ہیں آپ ان میں سے 2 کسی دل آزاری کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مسلسل کسی کی آواز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے حلیے کا، کسی کے بدن کا، کسی کے چھوٹے قد ہونے کا۔ تو حضرت اس بارے میں کیا مطلب تعلیمات ہیں ہماری، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تعلیمات ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھ کر ہم نے اس طرح کی گیدرنگز میں یا جہاں ضرورت ہو وہاں بیٹھنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اس سے بھی سیرت رسول میں ہمیں روشنی ملتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ظاہر، وہ اپنے گاؤں سے تشریف لے کر آتے ہیں اور جنگل کی کچھ چیزیں لے کر، گاؤں کی چیزیں لے کر شہر میں بیچتے تھے، پھر شہر سے کچھ چیزیں لے کر اپنے گاؤں لے جایا کرتے تاکہ شہر کی چیزیں ہیں، بلکہ کچھ تحفہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا بھی مسکرا کر ان کو دیکھتے فرماتے یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ چیزیں بیچ رہے تھے، گاؤں کی چیزیں، تو میرے آقا پیچھے سے تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد ان کی بالکل آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب وہ کہتے مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، ایک دم کہنے لگے مجھے چھوڑو، ڈر گئے پہلے، لیکن جب محسوس کیا کہ ہاتھ کس کے ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، ان سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے۔ واہ واہ واہ۔ جب پہچان لیا آقا ہے تو سمجھ گئے، اب اپنی کمر کو کیا کیا کہ حضور کے سینے اقدس سے ملا لیا اور مسلنے لگے، پہچان گئے کہ سرکار ہیں، تاکہ یہ برکتیں مجھے پھر کب ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چونکہ چیزیں بیچ رہے تھے، میرے آقا نے کہا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب وہ چونکہ وہ ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت نہیں تھے اور مطلب بظاہر زیادہ حسن نہیں تھا، مگر کیا کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ میری قیمت کون لگائے گا، بڑا سستا سا ہوں، کم قیمت ہوں۔ اب میرے آقا نے دل کیسے رکھا، فرمانے لگے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں بہت قدر و قیمت والے ہو، اللہ وہاں بہت مہنگے ہو کیونکہ تم صاحب ایمان ہو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے چہروں کو ہم نے تو ایڈاپٹ نہیں کیا نا، ظاہری جو شکل و صورت ہے، خد و خال ہے، کون ایڈاپٹ کرتا ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اس لیے چہروں کا مذاق اڑا دینا، اسی طرح کبھی کہنا وہ چھوٹو ادھر آ، وہ موٹو ادھر آ، وہ پتلو ادھر آ، یہ لفظ اچھے نہیں ہیں، بلکہ اگر کہنے میں تو اس طرح کے لفظ کہیں۔ دیکھیں انس بن مالک کہتے ہیں مجھے سرکار کبھی پیار سے کیا فرماتے کہ سنو 2 کان والے، اب 2 کان تو سب کے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کبھی فرمایا کرتے 2 کان والے، تو اس طرح کی بات کریں جو سچائی بھی ہو، صدق بھی ہو، دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ آج ہماری محفلیں جب شروع ہوتی ہیں، برخاست ہوتی ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کسی بھی ایک چیز کو سامنے رکھنا ہے اور فٹ بال کی طرح کھیلنا ہے، 2 گھنٹے اس میں گزارنے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کوئی موضوع چینج کرو، کہ اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے، تو کبھی زید کی باتیں، کبھی بکر کی باتیں، کبھی اس کی باتیں، اور یہ غیبت والی باتیں کرتے ہیں۔ تو غیبت جب نہیں کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں غیبت نہیں ہو رہی، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ میل ملاپ، زیادہ بیٹھنا اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، تمسخر اڑانا، اس سے دلوں میں نفرت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یار میں تو اس گیدرنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں، بھائی کیوں؟ کیا وہ سب کا ریکارڈ لگاتے ہیں، ایسی نفرت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تو آپ کے لفظوں میں شائستگی ہونی چاہیے۔ میں تو اکثر جملہ کہتا ہوں کہ لفظوں میں جب تمہارا نکھار ہوگا، لفظوں میں مٹھاس ہوگی، رشتے زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ اگر لفظوں میں چنگاریاں ہوں اور لہجے میں شعلے ہوں، پھر رشتوں میں آگ لگتی ہے۔ اگر اس رشتوں کو جوڑنا ہے نا تو آپ کو مضبوطی کے ساتھ اچھا کلام کرنا پڑے گا، احسن کلام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے جو عالمی مسخرے ہیں، مطلب باقاعدہ ایک شعبہ ہے یہ ہنسانے والا، اور ان کو جب بعض اوقات پوچھا جائے نا، وہ کہتے ہیں بھائی لوگ کتنے غم زدہ ہیں، ایسے ماحول کے اندر ہم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کے لیے بس یہ باتیں کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے،
اس میں نہ جانے کس کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا دین میں کسی طور اس طرح کی اجازت ہے کہ آپ صرف لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے جو دل میں جو منہ میں آئے آپ کہتے رہیں؟ دیکھیے، آپ اگر کسی کے لیے تسلی کا باعث بن رہے ہیں یا اگر آپ خیر کو فروغ دے رہے ہیں تو وہ چیز، پہلی بات ہے کہ وہ چیز خود سے پہلے بھلائی ہونی چاہیے اور وہ خیر ہونی چاہیے. واہ واہ. اور اسلام جو سب سے زیادہ حافظ صاحب جس چیز سے پر زور دیتا ہے وہ نظام اخلاق پر دیتا ہے. یعنی آپ کے کسی کردار سے، آپ کے کسی حرکت سے جو معاشرے کے اندر بد تہذیبی کو فروغ نہ ملے، بد اخلاقی کو فروغ نہ ملے. آج آپ نے یہ معاملہ تو دے دیا لیکن آپ نے ایک ترغیب دے دی ہے لوگوں کے مذاق اڑانے کی. جی. اب وہ چیز وہاں پر رکتی نہیں ہے، وہی چیز بعد میں ایڈاپٹ ہوتی ہے. جیسے اچھی بات آگے بڑھتی ہے اسی طرح وہ بری بات بھی آگے بڑھتی ہے. جی. لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب خوش رہنے کا شاید یہ چلن ہے، پھر اس میں دل آزاریاں ہیں، اس میں لڑائیاں ہیں، اور اس میں جناب کسی کی کردار کشی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کا احترام، حیا، شرم، ناتا، رشتہ، حقوق، وہ تمام چیزیں گویا کہ پامال ہونا شروع ہو جاتی. یہاں تک کہ وہ اس میں غیر شرعی کلمات فرشتوں کے حوالے سے اور الیاذ باللہ ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے یا اسلامی نظم کے حوالے سے یا اسلامی کسی کلام کے حوالے سے وہ پھر رکتے نہیں ہیں، وہ یہاں تک آ جاتے. ایک بندے کو اگر آپ نے تنگ کیا، پریشان کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا کر آپ نے وائرل کر دی اور پوری دنیا کے سامنے آیا کہ اس بندے کو اس قدر اس نے بیوقوف بنایا یا ہتک کی ہے یا اس کی جناب جو ہے کہ وہ توہین کی ہے، اس کے بعد صرف ایک ہاتھ ہلوا دینے کے بعد آپ نے یہ معاشرے کے اندر کون سی قدر کو بپا کیا ہے، بلکہ آپ نے تمسخر کی فکر کو بڑھایا. قرآن کریم فرقان حمید نے جو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، اس میں ایک وجہ بتائی، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے، اور جہاں احترام ہٹتا ہے وہاں فساد آتا ہے، وہاں بغض آتا ہے، وہاں انتہا پسندی آتی ہے، اور وہی چیزیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ تناؤ اور کھچاؤ کا باعث بنتی ہے. اسلام جو ہے وہ انسان کی طبیعت اور پورے معاشرے کی بات کرتا ہے، تو اس کی قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پورے کریکٹر کو خراب کر دیں. صحیح. جیسے باپ کا مذاق اڑا دیا، ایک بوڑھے کا مذاق اڑا دیا، تو اب وہ بوڑھے کے مذاق کے حوالے سے اب یہ کہ جو بوڑھا ہونا جو پورا ایک مرحلہ ہے تو وہ پورا بدنام ہوا. بچے کا مذاق اڑا دیا، کسی زبان والے کا بڑا مذاق اڑا دیا، جی. اس زبان والے کو کنجوس کہہ دیا کہ جناب وہ تو زبان والے کنجوس ہوتے ہیں. اب اس میں جناب ہزار ہا لوگ نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہوتے ہیں، فسادات جنم لیتے ہیں، اس میں تعصب جنم. تو گویا کہ یہ ایک فساد کا مجموعہ ہے. اس کے بعد خیر کی امید نہیں. یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی لذت ہے، لیکن اس لذت کے اندر آپ خود کو بھول کر خود تکبر میں مبتلا ہو کر دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور خود پسندی کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں کامل ہے اور ہر بندہ ناقص ہے. تو گویا کہ یہ ایک تناؤ کی فضا ہے جہاں اسلام برابری کی طرف لاتا ہے، ایک دوسرے کے احترام کی طرف لاتا ہے، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کی طرف لاتا ہے. ظاہر سی بات ہے سخت دل بھی ہو اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ جائے. اسلام نے فرمایا تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو تم سلام کرو، تحفہ تم دو، تم سلام کرو مسکراہٹ کے ساتھ. یعنی صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے کسی کو کھانا کھلا دینا، صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی جانور کو ذبح کر دینا. صدقہ حضور سید عالم نے یہ بھی ہے کہ تم مسکرا کر کسی مسلمان کو دیکھو تاکہ محبتوں کو بکھیرو. تو ہر وہ چیز جو محبت کے فروغ کا باعث بنے گی، جبکہ وہ شرعی تناظر میں دیکھا جائے کہ اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں یا جو ادائیں یا جو حرکات یا اصول لائے جا رہے ہیں وہ عین شریعت کے مطابق ہے اور اس سے محبت اور امن کا فروغ ہے تو وہ جائز ہے. لیکن ایسی چیز کہ جناب جس کو آپ نے اپنی طرف سے فروغ محبت بنایا ہے، بھائی قاتل بھی کسی کو قتل کرنے جاتا ہے تو اس کا بھی تو جذبہ یہی ہوتا ہے، چور بھی کسی کی چوری کرنے جاتا ہے تو اس کا بھی جذبہ یہ ہوتا ہے، منفی جذبہ تو میرا بھلا ہو جائے، میرا گزارا ہو جائے. لیکن چوری کی تو کوئی اجازت. تو جس طرح چوری معاشرے کے اندر کسی کو حق کو غصب کرتی ہے، اسی طرح یہ بھی تو ایک اخلاقی حق کے غصب کی ایک تحریک ہے جو آپ نے شروع کر رکھی ہے. اور یہ جو قرآن کی سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کی آیات ہے کہ جو ہے کہ وہ مسلمان کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے نہ. اور تو مذاق اڑانے کا کیا معنی ہوتا؟ مذاق اڑانے کا معنی ہوتا ہے دل آزاری کرنا، اس پر جھوٹی تہمت لگانا اور اس کی کردار کشی کرنا، اس کی اصلاح کی بجائے سارے معاشرے کے سامنے اس کو ذلیل کر دینا تاکہ وہ انتہا پسندی پر اتنا ہو جائے کہ آپ کے بدلے کے لیے آ جائے. تو گئے کہ ہزار ہاں مفاسد اس کے اندر موجود ہیں. اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب جو ہے کسی کو ہنسانے کے لیے آپ کوئی بھی کردار یہ کوئی بھی سلیقہ اختیار کرے جو انسانیت سوز ہو. لیکن آپ دیکھیں جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ایک خاص طبقے کا اڑاتے ہیں، لیکن جو مضبوط طبقہ ہے ان کے بارے میں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں.
نہیں ہمت کیجئے نا کہ جو طاقتور ہے، واہ واہ جو اتھارٹی ہے، ذرا ان کا نام لے کر کہنے کی کوشش کریں، ان کے ملک کا نام لینے کی کوشش کریں، ان کے جھنڈے کے بارے میں ذرا یہ الفاظ کہہ کر تو اس وقت آپ کو اپنی لمٹ پتہ چل جاتی ہے. تو لہٰذا جس طرح ان کو آپ نے محترم سمجھا ہے اس طرح ہر انسان محترم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ویسے تو قبلہ شاہ صاحب ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے، ایک چپ سو سکھ، کم گوئی کرنا چاہیے، لیکن فی زمانہ تو اس کو بورنگ کہا جاتا ہے. بھائی یہ تو بندہ بہت بورنگ ہے، بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے اپنی حسب ضرورت. تو یہ ہمارے ہاں یہ رویے کیوں ہے کہ بھائی جو زیادہ مسخرہ جتنا کرے گا اس کی اتنی زیادہ جگہ ہے، اور جو جتنا کم گو ہے، سلجھا ہوا ہے، اس کو بورنگ کہہ دیا جاتا ہے. ہماری مذہبی تربیت نہیں ہوتی، ذہنی دینی تربیت نہیں. ہم فرائض کو کسی خاص عبادت تک محدود رکھتے ہیں. قرآن کریم نے کہا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ کہ شریعت کے جملہ احکام کو ڈسپلن کے ساتھ قبول کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا، اسی طرح سچ بولنا فرض ہے. اب یہ شعبہ الگ ہے، یہ عبادت کا شعبہ یا اخلاق کا یا احکام کا شعبہ ہے، اور یہ اخلاق کا شعبہ ہے. یہ بیان کرنے میں اس کی کیٹیگری الگ ہے، لیکن جس بارگاہ سے یہ حکم مل رہا ہے یہ فرض تو ایک ہی درجے کا. واہ واہ. جس طرح بے نمازی کو نہیں پسند کیا جاتا تو اس معاشرے میں جھوٹے کو کیسا پسند کیا جاتا ہے؟ جی. یعنی ہم نے اپنی عبادت کے لیے کسی ایک چیز کو خاص کر لیا ہے اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا. بالکل ایسا ہی. تو جو اخلاقیات کے جو فرائض ہے، جیسے سچ بولنا اخلاق ہے، حیا اخلاق ہے، ایثار اخلاق ہے، شجاعت اخلاق ہے، شرم اخلاق میں سے، تواضع اخلاق میں سے، انکساری اخلاق میں سے، عزت دینا اخلاق میں سے. نمازیں چھوڑنا جس طرح یہ گناہ کبیرہ ہے، اس طرح غیبت یہ بھی اسی درجے کا گناہ کبیرہ ہے. حسد اسی طرح اسی درجے کا گناہ کبیرہ ہے. بغض اسی درجے کا گناہ کبیرہ ہے. کسی کا تمسخر اڑانا، مذاق بنانا، اس کی پیروٹی کرنا، اس کی مذاق اڑانا، یہ اسی درجے کا ہے. تو ہم نے کہا بس نماز ادا کر لی ہے نا، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، سال میں ایک دفعہ عمرے پر چلے گئے، حج پر چلے گئے، وہ سارے کام آپ نے کیے اچھے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے لیے ہے کہ تسبیح کے سارے دانے جڑتے ہیں تو تب جا کے تسبیح مکمل ہوتی ہے. تو کچھ اخلاق کے فرائض ہیں، کچھ معاشرتی فرائض ہیں، کچھ احکام کے فرائض ہیں، اور یہ فرائض اپنے وقت میں ایک درجے میں ادا کرنا ہے، اس میں لوز نہیں کرنا. عموماً ہم مذہب کے اندر داڑھی، ٹوپی، پگڑی، نمازیں اس کا اہتمام پورا کر لیتے ہیں، لیکن وہ اخلاقی چیز ہم سے لوز ہو جاتی ہے. مثلا جس طرح دیکھیں اسی آیت کے اندر، یہ آیت نمبر 177 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس کو آیت البر کہتے ہیں. یعنی جس نے نیک بننا ہے اور واقعی میں سنسیئر، سنجیدہ نیک بننا ہے تو اس ایک آیت پر غور کرے. پورا قرآن اس ایک آیت کے اندر ہے. یعنی پورا قرآن جو ہے وہ اس ایک آیت کے اندر ہے، جس میں اللہ نے فرما دیا کہ صرف بعض چیزوں کو پکڑ کر نیک نہیں بن جاؤ، بلکہ تم نے ایمان بھی لانا ہے. واہ واہ واہ. اور ایمان کے ساتھ تم نے جناب جو ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار، خونی رشتہ داروں کا خیال بھی رکھنا ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ کہا کہ تم نے عہد کو نبھانا ہے، ایگریمنٹ اپنے پورے کرنے. یہاں مارکیٹ کے اندر فراڈ کر رہے ہیں، ادھر آپ عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں. عمرہ نفس عمرہ اپنی جگہ پر اچھا ہے، لیکن یہ جو آپ نے فراڈ کیا ہے، یہ فراڈ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے فرض کو چھوڑا ہے، وہ گناہ ہے کبیرہ. تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ عہد کو پورا کریں. مثلا آپ غور کریں، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بدر کا واقعہ جو ہوا، غزوہ بدر انتہائی مسلمانوں کے لیے دقت کا غزوہ تھا. تعداد بہت کم تھی، وسائل کم تھے، آلات حرب جو ہے وہ کم تھے. حضور سید عالم کو کیونکہ جب جنگ پڑ گئی تھی تو افراد کی بھی ضرورت تھی، اور آپ جانتے ہیں تلواریں کتنی تھی، گھوڑے کتنے تھے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد اس وقت مکے کے اندر تھے جی، اور ہم مکے سے لوٹ رہے تھے مدینے آنے کے لیے. ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. راستے کے اندر ابو جہل کے لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا. وہ سمجھے کہ شاید ہم حضور علیہ السلام کے لشکر میں ملنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تم ادھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جا رہے. کہا تمہیں اس شرط پر ہم چھوڑ رہے ہیں کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مل جائیں گے تو ان کے لشکر میں تم شرکت نہیں کرو گے. تو انہوں نے وعدہ کر بیٹھے کہ ٹھیک ہے جی. جب راستے میں پہنچے تو حضور سے ملاقات ہو گئی. غور کریں اس واقعے پر کہ عہد کو پورا کرنا کیا. جب راستے میں حضور سید عالم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سرکار علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ساتھ میں یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر راستے میں آپ مجھے مل گئے تو میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. تو حضور سید عالم کو اس وقت افراد کی ضرورت تھی. یہ نہیں فرمایا چھوڑو یہ تو کافر کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، وہ تو ہم کو ایسی مارنے کے لیے آ رہا ہے. نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے
ان اخلاقی عہد کو نبھانے کے لیے اللہ فرمایا حذیفہ تو اور تیرا باپ یمان دونوں تم مدینے کی طرف جاؤ، تم ہمارے ساتھ شرکت نہیں کرو. اللہ تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے یہ جو مزاح کے دوران یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جی. جو اخلاقیات کے جامع کے اندر آتی ہیں. ہماری کم علمی یہ ہے، یہ دین سے دوری یہ ہے کہ ہم اگر جمعے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی الحمدللہ پڑھنے لگ گئے اور ہم نے روزہ رکھنا بھی شروع کر دیا تو ہم نے سمجھ لیا بس عبادت یہی ہے. تو یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اخلاقی ذمہ داری ہے اس کو کیسے بھلا دیا گیا؟ تو قرآن کریم نے آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا ہے. تو لہذا جہاں تمسخر جو ہے بنانا ہے، اس میں آپ نے کیا دل خوش کیا؟ کہنے کہ جناب جو ہے کہ وہ لوگوں کا دل خوش کرنا نیکی ہے. میں نے کہا لوگوں کا دل خوش کرنا نیکی ہے، لیکن جھوٹ بولنا تو گناہ ہے. جی جیسے نماز پڑھنا نیکی ہے لیکن جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ نماز نیکی ہے تو سچ بولنا یہ بھی نیکی ہے. واہ دل خوش کرنا اگر نیکی ہے تو دوسرے کی قدر کرنا بھی نیکی ہے. تو آپ ایک کو لے کر ایک کو چھوڑیں گے تو یہ بے اعتدالی ہے اور اس میں صرف نقصان اور اندھیرا ہے اور معاشرے کا فساد ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا قبلہ شاہ صاحب. اور آپ کی گفتگو سے یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ واقعتاً ہمارے ساتھ کا کوئی دوست 1500-2000 روپے کا کوئی ہمارے ساتھ گبن کر جائے یا چھپا لے یا کوئی چوری کر لے تو ہم بولتے ہیں نا آج کے بعد تو شکل نہیں دکھانا. مگر وہی دوست اگر بے نمازی عرصہ دراز تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہی دوست اگر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے، آپ بولتے ہیں بھائی آپ کی نظر میں وہ گناہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں آپ کس جرم کی وجہ سے اس سے دور ہونے کے لیے زندگی بھر کے لیے تیار تھے. وہ 1000 2000 5000 روپے کا معاملہ ہوگا، مگر اتنے بڑے بڑے جرائم اس کے اندر ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح آپ رسومات دیکھیں ہمارے ماحول میں جو آج کل شادی بیاہ کی رسومات چل پڑی ہے، جہاں قرآن کی پوری سورت النور موجود ہے، سورت الاحزاب موجود ہے، عورتوں کے اپنے حدود اور درجے جو ان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے وہ بیان کر رہی ہیں. مردوں کی فطرت اور طبیعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ ہے، لیکن ہمارے وہاں مخلوط آپ دیکھیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے آپ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ملیں گے نہیں. جی جہاں جائز نہیں ہے، جائز نہیں. لیکن جہاں پر اللہ کے حکم کا سر عام گویا کہ مذاق بن رہا ہے، عورت مرد ایک ساتھ بڑے بیٹھے ہوئے، جی جناب کیا ہو رہا ہے؟ جی کہ لگے جی قوالی کی محفل ہو رہی ہے، نائٹ قوالی ہو رہی ہے. آج یہ نام اس کو یعنی اس عیاشی کو ایک پاکیزہ نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اللہ ہاں کہ یہ نائٹ قوالی ہو رہی ہے. وہ قوال کیا پڑھ رہا ہے اور وہ عورت مردوں کا اختلاط اپنی جگہ پر ہے. قوالی کا لفظ دینی طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے نعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی دینی طور پر. اب نام اس کو وہ دے دیا گیا ہے، کام وہی کیا جا رہا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ جو بے حیائی کا کام تھا لیکن اس کو معاذ اللہ جائز کرنے کا نام دے کر قوالی کا نام دے دیا گیا. اس کی تو سخت مذمت ہونی چاہیے. شاہ صاحب قوالی کے اندر وہ سارے گانے گا دیتے ہیں، آج کل جتنے قوال ہیں وہ سارے گانے گا دیتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ہے اس میں. پھر ماحول کی بات اسی طرح آپ آ جائیے شادی بیاہ کے اندر. یعنی آپ دیکھیے کہ کبھی کبھار ہم کو نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے کہ نکاح پڑھائیے آپ، لیکن وہاں کا ماحول یہ ہوتا ہے ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس ماحول میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ جناب آپ جس رب کا کلام یا نکاح میں پڑھوا رہے ہیں تو علی اعلان پورے قرآن کا مذاق جو آپ اس معاشرے میں کر رہے ہیں اللہ اس کا عذاب کون سر پر رہے گا؟ بچی کے سر کے اوپر آپ قرآن رکھ کر رخصت کر رہے ہیں اور اسی قرآن کے احکام کی آپ نے اپنے زوم کے اندر جو توہین کی ہے وہ کیا ہوا؟ آپ کا گھر کا قانون اور ڈسپلن اگر اس کے خلاف آپ کے گھر میں کوئی کام کرے تو آپ اس بندے کو دروازے پر نہیں آنے دیتے. رب کے بندے اور رب کے پورے قانون کا آپ نے جو حل کیا یہاں پر اپنے عمل سے، تو پھر تم سمجھتے ہو کہ صرف قرآن سر پر رکھنے سے بیٹی کو رحمت مل جائے گی. تو یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے دھوکے کے اندر ڈالنے کی پوزیشن ہے. میں ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ سچے لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کے گھر جناب جو ہے کہ وہ کچھ ان کے رشتہ دار آئے اور انہوں نے شادی کا کارڈ ان کو پیش کیا. اچھی بات ہے، رشتہ دار آتے ہیں اور شادی بیاہ کے اندر الحمدللہ جانا بھی چاہیے اور ایک محبت کا اظہار بھی ہے اور ایک اخلاقی اور ہمارا جو رشتہ داری کا تقاضا شریعت جو مطالبہ کرتی ہے وہ اس میں موجود ہے. لیکن انہوں نے کارڈ لینے کے ساتھ پوچھا کہ کیا جہاں ہم اس شادی میں جائیں گے کہاں پر ہوگا، کس وقت ہوگا، کیا معاملہ، کھانا کب ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں پردے کا اہتمام ہوگا، پارٹیشن ہوگا کہ خواتین ایک طرف ہوں اور آج کل تو یہ بات کرنے پر لوگوں کے کہہ کے نکل جاتے ہیں. جو قرآن کی آیت ہے پوری آیت نہیں پوری صورت ہے. یعنی اس معاشرے میں ہمیں آپ دیکھیے کہ ان باتوں کو کرنے میں آپ کو دقیانوس کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور بظاہر جو فساد کی چیزیں چل رہی ہیں اس میں کوئی چیز تو یہ ہماری ذہنی پستی ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شراب صرف جمعے کی نماز پڑھ لی جائے اور فرض نماز پڑھ لی جائے تو چھٹکارا ہو جائے گا. تو انہوں نے دعوت نامہ لیتے ہوئے ہمت کی اور اپنے رشتہ دار کو بڑے ادب کے ساتھ ان کو ویلکم کیا، چائے پانی پیش کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے ہال میں رکھا ہے تو کیا اس میں پارٹیشن ہوگا؟ انہوں نے کہا کیا؟
انہوں نے کہا کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا پردے کا اہتمام ہوگا کہ خواتین ایک طرف ہے مرد ایک طرف ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے نہیں کیا. تو انہوں نے ہمت کر کے کارڈ واپس کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں میں رشتے کو خوش رکھ کے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میں بندے کی خوشی میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا. آپ یقین کیجئے میرے پاس خود آئے, کہنے لگے وہ رشتہ دار چلے تو گئے, 3 دن کے بعد لوٹ کر آئے اور انہوں نے کہا یہ دعوت نامہ قبول کیجئے, ہم نے پارٹیشن کا انتظام کیا ہے. واہ واہ. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ نیکی کی بات کرتے ہیں نا تو معاشرہ اس کو قبول کرنے تیار ہو جاتا ہے. لیکن ہمت یہ ہے کہ جناب جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے وہ یہ بات کریں. اور میں تو بلکہ جی میں مذہبی حلقے کے اندر تو میں تو خاص طور پر آپ کے فارم سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ثناخواہ ہوں یا علماء ہوں, واہ 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 واہ, ثناخواہ ہوں یا علماء ہوں, اگر وہ اس محفل کے اندر جانے سے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں تو یقیناً پتہ بھائی برائی اور غلط ہونا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا بات ہے. کوئی آپ سے پوچھے گا حافظ طاہر صاحب آپ کیوں نہیں گئے اس میں, علامہ اجاگر صاحب آپ کیوں نہیں گئے, مجھ سے کوئی پوچھے گا تم کیوں نہیں گئے, تو ایک وجہ ہوگی کہ جناب وہاں پر یہ غیر شرعی, اس سے کیا ہوگا شریعت کا ایک اعتبار بحال ہوگا, پتہ چلے گا واسکٹ پگڑی ٹوپی ترانوں کا کچھ نہیں, اصل جو حکم ہے ان الحکم الا للہ, وہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہے اور وہ حکم ہے. لیکن ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے, لوگ قبول کرتے ہیں کرنا چاہیے, لیکن اسی ماحول کے اندر میں جا کر نعت پڑھنا شروع کر دوں, میں جا کر تقریر کرنا شروع کر دوں, میں جا کر وہاں دعا کراؤں, اپنی جگہ پر یہ ساری چیزیں صحیح ہے, لیکن اس سے بڑا فرض وہ تھا جو وہاں پامال ہو رہا ہے. قرآن کیوں؟ تو یہ دیکھیے کہ اس میں وہ لوگ بھی اس میں مسئول ہوں گے. صرف مذہبی لباس اوڑھنے سے کوئی مذہبی نہیں بنتا جب تک اپنے اوپر یا اپنے معاشرے یا حتی البساط حتی الاستطاعت جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ احکام شریعت مطالعہ کی لاج رکھنے کے لیے کوشش نہ. جس طرح میں نے کہا آپ کو میرا گھر ہے آپ کا گھر ہے, ہمارے گھر کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے کھانے کا سونے کا, اس ڈسپلن کو اگر ہمارا بچہ بھی اگر پامال کرتا ہے تو کتنا جلال آتا ہے. تو یہ قرآن پورا جو قانون ہے, ہم اگر اس کے داعی ہیں, ہم اگر اس کے مبلغ ہیں, اگر ہم اس کی تعبیر کرنے والے ہیں, ہم اس کے گویا کے بیان کرنے والے ہیں, تو کیا آج ہمارے دل پر کوئی اس بات پر بات گزرتی ہے؟ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم نے یہ بنیادی اصولوں کو چھوڑنے کے بعد عوام تو چھوڑیے مذہبی طبقے کے اندر بھی اس میں بہت کم لوگ ہیں جو اس زخم کے درد کو محسوس کرتے ہیں, یا رب کو کیا جواب دیا جائے گا یہ محسوس کرتے ہیں. جناب سید عالم کی کیا یہ حدیث نہیں تھی کہ 2 آوازوں پر خدا لعنت کرتا ہے, ایک وہ جو غم کے وقت گلا پھاڑنا اور ایک خوشی کے وقت گانا بجانا. کیا کوئی ہمت کر سکتا؟ اگر آپ نے 4 مسجدیں بنا دی ہیں تو کیا اس کی اجازت ہوگی کہ آپ مخلوط محفلیں کر لیں؟ بھائی میں نے 4 مسجدوں میں چندہ دیا ہے, لہٰذا آپ آ کر حافظ طاہر صاحب ہمارے مجمع میں نکاح پڑھائیے, ہماری بیٹی کا یا بیٹے کا. آپ کہیں گے جناب یہاں پر تو بے پردگی ہے, تو کہا میں نے مسجد میں چندہ دیا ہے. تو ایک تو چندہ دینے پر بھی اتنے ڈکٹیٹر آپ بن جاتے ہیں, جو آپ نے دیا اللہ قبول فرمائے, ہم اس کی مذمت نہیں کر رہے, لیکن کیا آپ اس سے شریعت کا یہ وصف چاہتے ہیں کہ قرآنی احکام اور اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے روندیں گے معاذ اللہ علیہ باللہ آپ, اور جو آپ نے جو نیکی کی ہے, یہ چندہ دیا یا مدرسے کی زکوٰۃ مدرسے کو زکوٰۃ دی ہے یا کسی مسجد میں چندہ دیا ہے, تو جس بیچارے نے چندہ لے کر جو آپ پر احسان کر کر آپ کے لیے توشہ آخرت بنا دیا ہے جس کا اجر آپ کو ملے, تو آپ اس سے یہ توقع کریں گے کہ نہیں آئندہ میں آپ کو چندہ نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہماری محفل کے اندر نہیں آئے. تو آپ کی محفل میں کیسے آتے؟ چندہ دینے سے تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ یہودیوں کا مذہب تو نہیں مسلمانوں کا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چندہ دے کر اگر آپ کوئی کام خیر کا کریں تو اس میں ہمارے سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ کے حرام کام کے اندر ہم شریک ہو جائیں. تو یہ جرت ہونی چاہیے, اور یہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو تباہی در تباہی ہوگی, اور اس میں اللہ کے قانون کا لحاظ ہوگا تو ہر بندہ سکھ سے رہے گا اور امن سے رہے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے, مجھے یاد آیا کہ ایک عرب ملک کے اندر یہ رواج ہے کہ جنازہ روڈ پہ لانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے پوچھا بھائی, میں جب پہلی بار میں نے کہا پوچھا بھائی کیوں؟ بولا بھائی یہاں لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں دنیا بھر سے. بولا یہاں جنازہ دیکھ کر وہ غمی کی کیفیت ایک لمحے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کیوں ان کے اوپر آئے. بولا یہاں عیاشی کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, تو یہ اجازت نہیں کہ جب ان کی SOPs بنی ہوئی ہیں جو کہ جائز بھی نہیں ہے بظاہر بہت سارے معاملات, لیکن ہم اسلام کے SOPs کو نہیں کرنے دیتے. ہم حضرت اسلام اور ہمارے پر اختیار ہوتا ہے, ہال ہم نے کیا ہے, بیٹی ہماری ہے, بیٹا ہمارا ہے جی, کوئی ہم سے نہیں پوچھتا. کپڑے سب کے ایک جیسے بنیں گے جی, جوتے سب کے ایک جیسے بنیں گے, لباس سب کا, کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے کتنا کم خرچ کیا. نہیں نظر آتا تو اللہ کا نظام نظر نہیں آتا. میں کہیں پر جاتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے, جہاں نظام دیکھتا ہوں تو پوری تقریر صرف اس دونوں خاندانوں کی تعریف میں صرف کر دیتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی خوشی کو شریعت کے مطابق کرے. ایک جملہ میں عرض کروں, غم میں ہم اللہ والے بن جاتے ہیں, غم میں خواتین کے سر پہ دوپٹہ بھی آ جاتا ہے, اور اچھی بات ہے, میں اس پر تنقید نہیں کر رہا, ٹھیک ہے.
ہم ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں, ہم سفید لباس پہن لیتے ہیں, تسبیح بھی پارٹیشن ہو جاتا ہے, تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے, خواتین الگ جگہ پر تسبیح پڑھ رہی ہیں, مرد الگ, یہ ساری اچھی باتیں. میں اپنے بہن بھائیوں کی الحمدللہ. گویا کہ مذمت نہیں کر رہا. ادھر پھر علماء سے فون کیا جائے, حضرت کون سا وظیفہ پڑھا جائے, کیا کیا جائے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کو صرف غم تک رکھا ہے الیاذ باللہ, اللہ, اس کے احکام کی ادائیگی غم اور خوشی ہو جائے تو ہم سے زیادہ ملحد الیاذ باللہ کوئی نظر نہ آئے. تو خوشی کے وقت ہم سے زیادہ بے دین کوئی نظر نہ آئے, اور غم کے وقت جنازے میں کتنا قدم چلنا چاہیے مولانا صاحب؟ اچھا کتنے قدم پر مغفرت ہو جائے گی؟ اس کا گھر ہی پلاٹ ہی چھوٹا تھا تو اس نے کہا 3 چکر لگا لو کیونکہ 40 قدم پورے ہو جائیں. اللہ, اللہ. تو دیکھیں خیر کے جو کام ہے وہ اچھی بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے جب شادی بیاہ ہو گئی تو آپ نے ہر چیز کو جائز رکھ لیا. تو یہ اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن پاک کو سر پر تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کے قانون کو جو پامال کیا ہے, مجھے بتائیے آج عدالت کے خلاف ایک جملہ آپ بول دیجئے, آپ کا حل کیا ہوگا؟ اور نہیں بولنا چاہیے. کسی کے آپ نے جس طرح ایس او پیز فرمائی ہے کسی ملک کی, ٹھیک ہے نا, اس ملک کے ایس او پیز کے بارے میں آپ آواز اٹھائیں, لیکن جس رب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جس کے حضور گردن رکھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حاکمیت اسی کی, مرضی میری کچھ بھی نہیں ہے, لیکن عملی دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کی مرضی کو نہیں ماننا ہے, اور جو ہمارے اندر شیطانی خواہشات ہیں یا ہم نے خاص کلچر کو دیکھ کر ہم مروب ہو گئے. میں ایک شادی کے اندر گیا تو ایک چھوٹی سی بچی گزر رہی تھی اور اس بچی کو کپڑا یوں پہنایا تھا جس کا بطن نظر آ رہا تھا, بچی تھی. اللہ, تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بچے کو یہ آپ نے کیا کپڑا پہنایا؟ تو اس وقت تو میری روح کانپ گئی. پہلے تو میں نے اس سے پوچھا یہ کپڑا کیسے پہنایا آپ نے؟ تو کہنے کہ یہ غیر مکلف ہے, مجھے فتویٰ دینے لگا. میں نے کہا آپ مکلف ہیں؟ اللہ, یہ بچی غیر مکلف ہے لیکن جو آپ رواج دے رہے ہیں آپ مکلف ہیں. میں حافظ صاحب اس وقت کانپ کر رہ گیا. میں نے پوچھا نام کیا؟ کہا فاطمہ. میں نے کہا نام تو نے سید النساء عالمین بطول زہرا, جن کا نام سن کر تقوی و طہارت اور حیا اور شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں, تو بچیوں کا لباس یہ رکھا ہے تو نے. تو غور کرنا چاہیے میرے بھائی, ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں ہے, غور کرنا چاہیے ہمیں. یہ تضاد بیانیاں مرتبہ ایمان کو چھوڑتی نہیں ہیں, اور قبر کے اندر دیگے باہر سب باہر کھا جائیں گے. قبر کے اندر آپ نے اور مجھے ہی حساب دینا پڑے گا. وہ چاول کھا کر چلے جائیں گے, وہ پیچھے کوئی نہیں آتا, دوسرے دن تو بچہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو قبر کے اندر جو میں نے اپنے مال کے ساتھ کیا یا اپنی اتھارٹی کو میں نے جس طرح استعمال کیا ہے, بڑے بڑے چلے گئے, ہم بھی چلے گئے, اپنی خیر کرنی چاہیے. اور 1 مہینے کے اندر ہی سارا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور مٹی پوری بدن منتشر ہو جاتا ہے. اور خود وہ سائنس کہتی ہے کہ جناب بدن سے نکلنے والے جراثیم اس قسم کے ہیں کہ وہ خود اندر کے گندے جانوروں کو دعوت دیتی ہے. کہیں سے گویا کہ سانپ نکل آیا, کہیں سے بچھو نکل آیا, کہیں سے کیا, وہ خود اس کی بدبو انسان کے بدن کو قریب کر دیتی ہے. تو یہ فساد کو دیکھ کر بھی اگر بندہ عبرت نہ حاصل کرے, اللہ رب العالمین مجھے اور ہمارے سارے بھائیوں کو عمل کی توفیق دے جو اخلاق مصطفیٰ تقاضا کرتی ہے. آمین. علامہ صاحب بس پروگرام کا وقت کم و بیش مکمل ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے, اسوہ حسنہ, وہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے پاس موجود ہے. تو یہ معاشرے میں یہ بے اعتدالیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ہم کیوں مطلب ایک لیول پہ کیوں نہیں آ رہے؟ اب جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ غمی کا موقع ہے تو پورا ماحول اوکے نظر آتا ہے اور جو کہ ہونا چاہیے, مگر خوشی کے موقع پر ہم کیوں اتنا بے لگام ہو جاتے ہیں؟ کوئی حضرت اس پر کوئی آپ کوئی کلام فرما دیں. دیکھیں شاہ صاحب نے بات کو تو مکمل کر دیا ہے. وہی بات ہے اصل میں کہ ہمارے پاس علم تو ہے, عمل نہیں ہے, تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے. ہم صرف زبانی کلامی پڑھنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں اور نعرے لگانے کے عادی ہو گئے ہیں, عمل کی دنیا سے بالکل باہر ہو گئے. جب تک آپ متفکر نہیں ہوں گے, تفکر نہیں کریں گے, غور و فکر نہیں کریں گے, دیکھیں خیال سے ہی انسان کا جو ہے عمل بنتا ہے. تو اپنے خیالوں کو پاکیزہ کیجیے, اپنے علماء کے راستے پر آئیے, اور رسول اللہ کا جو سچا دین ہے, جس طرح فرمایا نا شاہ صاحب نے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنی من پسند شریعت کو اختیار کریں اور جو دل نہ چاہے اس کو چھوڑ دیں, یعنی بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ اللہ کی حدود کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ بہرا روی کا جو دور ہے, اصل میں عشق رسول دل سے کم ہو گیا ہے. آنکھوں میں جو عشق رسول جو سرما ہونا چاہیے نا, خاک طیبہ اور نجف کا جو ہمیں آنکھوں میں سرما رکھنا چاہیے, عشق رسول ہونا چاہیے, وہ ہمارے دلوں سے آج کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا جو ہاتھ ہے آج کل جو ہمارے معاشرے کا ہے. آج ہم یہود و نصارہ سے بہت زیادہ جو ہے ہم متاثر ہو چکے ہیں. اسی طرح جو عیاش قسم کے لوگ ہیں, جو بہت سیٹھوں کا جو حال ہے, جو مالدار لوگوں کا طبقہ ہے, ان کی روش کو اختیار کر رہے ہیں. ہمیں اس ساری روش کو چھوڑ دینا چاہیے.
ہمیں چاہیے کہ ہمارے اولیاء کے نقوش قدم کو تلاش کریں، اپنے ولیوں کے نقوش قدم کو تلاش کریں، ہمارے صحابہ کا حال، صحابیات کا حال. میں پڑھا تھا سیدہ زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کی زندگی ایسی گزری، کہا آپ کا پڑوسی تھا نا، 15 سال تک وہ آپ کا پڑوسی رہا. تو کہتے ہیں کہ 15 سال تک ان کی دیوار میری دیوار سے ملی رہی، سیدہ زینب الکبریٰ. تو کہتے ہیں کہ 15 سال تک کہ سیدہ کے پر نگاہ پڑنا تو دور کی بات، کبھی مجھے برقعے میں لپٹی ہوئی سیدہ پہ نگاہ نہیں پڑی. اللہ، پڑوسی ہے، عالم یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہمیں حیا پیدا کرنا ہوگی، تقویٰ و طہارت کے قریب آنا ہوگا. اور یہ نہیں کہ بسا اوقات ہم تو کر سب جاتے ہیں، ہم جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا ایسا کرنا، بیٹا ایسا کرنا، تو وہ اپنی ذات میں لے آئیں، اپنے آپ کو بدل لیں، تو پھر بچوں میں بھی آئے گا. اور یہ نہیں کہ جناب ہر بات میں کہتے ہیں یار بچے خوشی کر رہے ہیں، بچے خوشی کر رہے ہیں. جس نے بچے دیے اس کو تو ناراض کر دیا. تو بچوں کی خوشی میں، مخلوق کی خوشی میں رب کی معصیت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، وہ جاتے جاتے ہمارے ناظرین بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے. تو میں علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کلمہ جو پڑھنا ہے نا انسان کو، تو یقیناً دل بھی تصدیق کر رہا ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی پورا یہ ہو، یہ نہیں کہ صرف زبان ہی پڑھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکھاوا ہے، بلکہ زبان سے اقرار بھی ہو اور دل میں تصدیق بھی ہو، اور تمام ضروریات دین پر پورا ایمان لے کر آئے. جس طرح ہم توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ بھی یاد کرنی چاہیے ناظرین کو. اے اللہ، جو میری زبان سے کبھی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے بیزار ہوں، اور اسلام کی تمام ضروریات پر دل سے ایمان لاتا ہوں. واہ واہ واہ. تو ایسا کرے کہ تمام، جیسا شاہ صاحب فرماتے ہیں بار بار کہ تمام ضرورت دین کو سمجھنا ہوگا. ہر ایک کا ایک مقام ہے. دیکھیں آپ کی پوری شخصیت ہے نا، امامے کی اپنی جگہ ہے، ویسٹ کوٹ کی اپنی جگہ ہے، کپڑوں کی اپنی جگہ ہے، اس طرح شوز تک آ جائیں. انسان کی پوری شخصیت سر سے پاؤں تک ہوتی ہے. تو اسی طرح بغیر تشبیہ کے، بغیر مثال کے اسلام کی تمام حدود ہیں، تمام احکامات ہیں. تو زبان سے بھی ضروری ہے ایمان لانا، زبان سے کلمہ پڑھنا، دل میں اس کی تصدیق بھی ہو، پھر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سرتاپا وہ جو ایمان میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اس کا مکمل طریقہ ارشاد فرما دیں. میں سمجھتا ہوں کہ توبہ تو دیکھیں قرآن میں پوری سورہ توبہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جناب کان پکڑ توبہ اور ناک پکڑ توبہ، دل میں احساس ہی نہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ دل میں پورا احساس ہونا چاہیے. آپ دیکھیں شریعت میں احساس تو سکھاتی ہے، صرف کیمرے لگے ہوں گناہ ختم ہو جائے ایسا مشکل ہے. چوکیاں بنا دیں آپ اور جرموں کا تسلسل رک جائے یہ بھی مشکل ہوتا ہے. اصل میں احساس پیدا کر دیں. تو یہی احساس کی جو بیداری ہے نا، یہ توبہ ہے. الندم توبۃ. توبہ کیا ہے؟ وہ ندامت کا نام ہے. دل میں احساس ہو، گریہ ازاری ہو، ندامت کے آنسو بہائیں، پلکوں کا بوجھ بڑھائیں اور سوچیں کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اپنے خالق کو ناراض کر دیا، میں اتنے گناہ کرتا رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یراہ. کیا وہ نہیں جانتا؟ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلا تو تیار یہ کریں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. واہ. اور دل سے کریں کہ آپ کو اس جرم کا احساس ہو، روئیں، آنسو بہائیں، ندامت دکھائیں. ندامت کے آنسو، یہ آنسو تو ہے جو آپ کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں. ندامت ہو اور آئندہ نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی بھر اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ نہیں میں یار بعد میں ابھی رمضان ہے، عید کے بعد ہی کر لوں گا، جی بقرہ عید کے بعد ہی کر لوں گا. تو مجھے توبہ ہی نہیں ہوئی نا. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو. یہ تو گناہ کو معطل کیا آپ نے. ہاں آپ نے معطل کیا ہے کہ 2 مہینے تک گزرے. بعد لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان میں نہ فلمیں دیکھتے، نہ ڈرامے، نہ گانے باجے، رمضان میں نیک ہو گئے، عید کے بعد دوبارہ وہ دھندا شروع ہو گیا. تو یہ گورکھ دھندا نہ ہو، بلکہ کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ احساس ہونا چاہیے. یہ پوری کائنات اللہ کیا کہ محضر ہے، محضر کائنات. آپ دیکھیں آپ کو کیمرے دیکھ رہے ہوں تو ہم کتنے صحیح ہو جاتے ہیں. صحیح ہو جاتے ہیں بالکل. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. آپ اسی طرح ہائی وے پہ جا رہے ہوں، موٹر وے پہ چل رہے ہوں، کیمرے لگے ہوں تو آپ دن 140 سے 110 پہ آ جائیں گے، یعنی یہاں کیمرے لگے ہوئے. تو جب کیمرے لگے ہوں آپ کی اسپیڈ ایک دم کم ہو جاتی ہے. یہ قدرت کے کیمرے لگے ہوئے، قدرت آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہاں کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا، کوئی وائرس بھی نہیں آتا. اللہ. تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں. دیواروں کے کان ہو نہ ہو، مگر کرامن کاتبین کے پاس قلم ضرور ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سب کچھ فرد عمل تیار ہو رہی ہے، آپ کو پڑھ کے سنانا ہوگا. اس لیے سچی اور پکی توبہ کر لیں. میں ایک جملہ ضرور کہوں گا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے 15 دن پہلے شب برات آتی ہے. شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ 15 دن پہلے آ گئی نا، سچی توبہ کر لیں. ہم اس کو کہتے ہیں شب توبہ، شب نجات. تو 15 دن پہلے اس لیے رکھی گئی کہ آپ تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور پاک و صاف ہو کر رمضان کا استقبال کریں. اللہ اکبر. پاک و صاف ہو کر آپ سچی توبہ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں.
پھر اشیاء رحمت کی رحمت ہی برسیں گے انشاءاللہ، اشیاء مغفرت سے انشاءاللہ مغفرت کی سندیں بھی ملیں گی انشاءاللہ، اور جہنم سے آزادی کے انشاءاللہ آپ کو نسخے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت عطا فرمایا۔ کمال کر دیا۔ قبلہ علامہ صاحب کا بہت شکریہ، ثنا خان احباب کا بہت شکریہ۔ واقعتاً یہ بات تو ہے کہ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھی ہے؟ کوئی مختصر سے مختصر کتاب بھی ایک مرتبہ پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ باقی سب کچھ ہم جانتے ہیں، سب کچھ پڑھ لیا، اگر نہیں پڑھا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں جانا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بے اعتدالیاں تو ہمارا مقدر بنیں گی۔ تو یہ غور و فکر اور آج کی محفل کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور ایک اور بات آخری وہ موضوع سے متعلق ہے کہ مزاح جب بڑھتا ہے تو محبتیں بڑھتی ہیں، مگر مذاق بڑھتا ہے نا تو پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ تو مزاح کی حد تک رہیں، حسب ذائقہ، حسب ضرورت، حسب موقع، مگر مذاق کی حد تک نہ جائیں کہ کسی کی دل آزاریاں ہوں اور وہاں سے فسادات جنم لیں اور دوریاں پیدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں افطار میں پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔